آپ نے بک شیئر ہی نہیں کیا تھا ہم سے۔ ہاں وہ واٹس ایپ پر شیئر نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. وہ میں نے جو اسٹارٹنگ میں لنک شیئر کی تھی ایک دفعہ کتابوں کی، اس میں آلریڈی اپلوڈیڈ ہے ڈرائیو میں. ہوں، اچھا ساتھ میں ہی دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہے آپ کے پاس ڈرائیو لنک؟ ہاں لنک ہے۔ ہاں اس میں آلریڈی اپلوڈیڈ ہے. ساری کتابیں جتنی بھی لیول 1 میں یوز ہوتی ہیں ساری اپلوڈیڈ ہیں اس میں. ایک اور دفعہ چیک کر لیتا ہوں، لنک شیئر کر دیتا ہوں. میرے پاس اس کی اپلوڈیڈ ہے. اوکے، ابھی آپ کے گروپ میں آئے دیکھو لنک. ہاں یہ والی جو ڈرائیو لنک ابھی سینڈ کی ہے میں نے، اس میں ساری کتابیں اویلیبل لیول 1. ٹھیک ہے. ہوں، ٹھیک ہے فائن. تو انشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک کر کے سب کیجیے گا آج. اب تھوڑا سا ہم چیپٹر 1 میں تیزی سے گزریں گے. زیادہ تر ایکٹیویٹیز میں ہوم ورک میں دوں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. دیٹس وائی ہم زیادہ ٹائم اس کے اوپر جو ہے اسپینڈ نہیں کریں گے. اوکے لیٹس بگن دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Talking about nationality, أتكلم عن الجنسية. There are two main ways of expressing where you are from in Arabic. عربک میں بنیادی طور پر دو طریقے ہیں اپنے آپ کی جو ہے نیشنلٹی یا پھر کنٹری کا بتانا. پہلا تو یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری سے ہیں وہ بتائیں. دوسرا آپ کی نیشنلٹی جو بھی مطلب نا آج کل کے دور میں ایجاد کی گئی ہے وہ آپ جو ہے بتا سکتے ہیں. ایون دو کی مطلب نا وہ پریویس دور میں بھی نیشنلٹی یوز ہوتی تھی، لیکن اس کا سینس الگ تھا. یعنی کہ وہ علاقے وائز تھی. مطلب اگر سے کوئی بندہ یہ ساؤتھ ایشیا کا ہوتا تو بیسیکلی ہندس کے پارٹ میں آیا کرتا تھا. تو کوئی عرب کا ہوتا تو سارا عرب کا ہوتا، کوئی افریقی ہوتا تو سارے افریقین پارٹ کا ہوتا. وہ یوروپین کا یوروپین جو ہے وہ سارے یوروپین پارٹ کا ہوتا. ایسے نہیں کہ مطلب کوئی برٹشر ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے. تو آج کل کے دور میں ایجاد کی گئی ہے نیشنلسٹک ٹرم، اس طریقے سے نہیں یوز ہوا کرتی تھی جب یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس طریقے سے جیسے مطلب ایک لارجر پارٹ آف ایریا جو ہے کنسیڈر کیا جاتا تھا کسی کی بھی نیشنلٹی کو پراپرلی اسیس کرنے کے لیے. It تو was پہلا based on tribes, right? جی There were tribal identities, nationalities. Earlier were tribal identities. ٹرائبل آئیڈینٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. پہچانے جاتی ٹرائبل تھی. آئیڈینٹیز جو ہیں وہ ود ان یور جغرافیکل لوکیشن کے لیے ہوتا ہے. لیکن اب آپ ایشیا سے یوروپ جائیں گے تو وہاں پر آپ ایشین ہی کھیلائیں گے. تو وہ بات کر رہا ہوں میں. Okay. ٹھیک ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹلی آپ نیشنلٹی بنائیں. انا جنسیہ فار ایگزامپل، انا پلس جنسیہ فار ایگزامپل انا ہندی یعنی آئی ایم این انڈین، یا پھر انا عربی آئی ایم این عرب. تو ایسے آپ جو ہے بیسیکلی بتا سکتے ہیں ایز یو آل نو. انا من انا من پلس بلد یعنی انا من پلس یور کنٹری. انا من الہند، انا من البحرین، انا من القطر، انا من اليوروب. رائٹ. تو بیسیکلی یہ دو طریقے ہیں جو آلریڈی آپ لوگ جانتے ہیں. اوکے، کس طریقے سے بناتے ہیں آئی ہوپ یہ بھی آپ جانتے ہیں. بیسیکلی نیشنلٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کنٹری جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک نسبہ والا جو یا ہے، سوری ای جسے آپ کہتے ہیں، وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور ای یا جو ہے وہ فیمینائن کے لیے. ایگزامپل لبنان ایک کنٹری کا نام ہے، تو ای والے نسبہ ایڈ کر دے لبنانی تو ہو جائے گا لیبنن یا پھر لیبنیس، لیبنیس میسکولائن. اور یہی مطلب ای جو ہے آپ فیمینائن کا ایڈ کر دیں گے ای یا، تو یہ بن جائے گا لبنانی یعنی کہ لیبنیس فار فیمینائن.
Same applies for other countries as well. तो इसी के रिलेटेड एक्टिविटी नंबर 3 है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीटिंग्स अत्तहियात। Arabic greetings are many and varied and could fill up an entire book in their own right. ये बहुत सही बात है। अरेबिक लैंग्वेज में जो है ना, ग्रीट करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग अलग तरीके से ग्रीट किया जाएगा अरब के अंदर, राइट। कुछ जगहों के ऊपर अरब अरब कंट्री में, एक ही कंट्री में बहुत सारे तरीके हैं जिससे ग्रीट किया जाता है, राइट। उनमें से अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो अहलन व सहलन, यानी कि हेलो, वेलकम, मरहबन, अस्सलाम, बेसिकली सलाम भी जो है एक तरीका है ग्रीट करने का। मसाल खैर, सबाल खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके का। और इसके अलावा हयाकुमुल्लाह, ये भी एक तरीका है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे अरेबिक में जो है ग्रीट किया जा सकता है। ओके, न्यूमेरस तरीके हैं। ओके, in addition there are more elaborative greetings used in formal situations. Okay, फॉर्मल सिचुएशंस में भी जो है कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो बहुत ही मतलब बहुत एक अच्छी फीलिंग देते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करके जो है ग्रीट किया जाता है। अमूमी तौर पर आप ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखेंगे, न्यूज़ पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, ऑफिशियल टीवी चैनल्स पर आप इस तरीके की जो है ग्रीटिंग्स देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल है असअदुल्लाहु सबाहकुम बिकुल्लि खैर, यानी कि मे गॉड मेक योर मॉर्निंग हैप्पी विथ एवरी गुडनेस। असअदुल्लाहु सबाहकुम बिकुल्लि खैर। ओके, सिमिलरली किसी का बर्थडे हुआ या फिर न्यू ईयर हुआ, तो उस वक्त जो है बेसिकली इस तरीके से भी मतलब ना कांग्रेट्स दी जाती है। क्या है? कुल्लु आम व अंता बिखैर, एवरी ईयर एंड यू आर वेल। यानी बेसिकली एक तरीका है किसी को ग्रीट करने का। और ईद सईद, ईद मुबारक, मबरूक, ये सारे तरीके हैं। ओके, मतलब फेस्टिवल्स के ऊपर मतलब ना ग्रीट करने का। मबरूक बेसिकली जो है वेडिंग्स पर, किसी ओकेशन के ऊपर जो है इस्तेमाल होता है। ओके, जर्नी की तरफ जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? रिहला सईदा, यानी हैप्पी जर्नी। ओके, अब कोई मतलब वापस आता है तो हम उसको ग्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला सलामा, यानी थैंक गॉड फॉर द सेफ अराइवल। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज करके जो हम अरेबिक में ग्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जी क्लैरिटी मिली? कोई सवाल इसमें? या जी हाँ। कोई सवाल नहीं, इस पे कौन सा सवाल आएगा? नहीं है ना? चलो, ठीक है, फिर इसी के रिलेटेड एक्टिविटी नंबर 4 है, ये आप अपना होमवर्क ले लीजिए। नाजरा, आप इस क्लास में आ गए? आपकी तो नेक्स्ट जी वाली अस्सलाम क्लास है ना? जी वाली अस्सलाम वालेकुम जी। हम वो वही कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं ये मेरी क्लास ये है कि नहीं। अभी हमें भी लगा कि मेरी नहीं है। अच्छा, आप अपने सिस्टर्स चलिए, को बता दीजिए मैं ना आ रहा हूँ एसएससी क्लास लेने, 7:15 पर जी ज्वाइन कीजिएगा आपको। 7:15 पे। जी जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप हाँ जी। ठीक है, take this as your homework. Now let's come to I love you, my family. Arabic is very precise in how it expresses family relationship. यानी कि हम ऑलरेडी जानते हैं मास्टरिंग अरबिक वोकैबुलरी में कि फैमिलीज के लिए जो है किस तरीके से मतलब ना वर्ड इस्तेमाल हुआ करती। ओके, यानी वोकैबुलरी तो हमें आती है बेसिकली। अब फॉर फादर, अब एंड वालिद, एंड वालिदा फॉर मदर, अखुन ब्रदर, उख्त सिस्टर, इब्न सन, इब्ना डॉटर, जद जद्दा, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। इसके अंदर एक
جو نئی چیز کیا تھی جو ہم نے مطلب نا سیکھی تھی کہ عربک میں ایسے کوئی جنرلائز نیم نہیں ہوتا، جیسے نا کزنس ہوتے ہیں تو ہم سسٹر سن کو بھی کزن کہتے ہیں اور بردرس سن کو بھی کزن کہتے ہیں انگلش میں، ایک جنرلائز ٹرم ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربک میں اسپیسیفکلی جو ہے جو بھی ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے ظاہر کر کے بتانا ہوتا ہے. یہ ایک نئی چیز تھی جو عربک میں خاص ہے. جیسے ایگزامپل زوج اختی یعنی دا ہسبینڈ آف مائی سسٹر، بیسیکلی برادر ان لا. ابن امی یعنی ڈاٹر آف مائی پیٹرنل انکل یعنی بیسیکلی کزن. ابن اخت المدرس the son of the sister of the teacher یعنی the teacher's nephew. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربک میں جو ہے ریلیشن شپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہم کوئی جنرلائز ٹرم جیسے انگلش میں کزن ہوتا ہے تو یہ والے ٹرم جو ہم یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ٹپ یہ دی گئی ہے ابن ابن اخن اور ہمن، یہ سارے ایسے ناؤنس ہیں جن کو ہم اسماء الخمسہ کہتے ہیں. اسماء الخمسہ یعنی کہ 5 ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں اور 2 آپ آگے سیکھیں گے. کیا ہے کہ اسماء الخمسہ جو ہیں ڈائریکٹلی وہ مطلب نا کسی کے ساتھ جو ہے نسبت جوڑنے کے لیے ایگزیکٹلی استعمال نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ کسی ورڈ کسی لیٹر کی ایڈیشن کی ضرورت ہے، تو اس لیٹر کی ایڈیشن کے لیے ہم جو ہے واو کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابن یعنی فادر. ٹھیک ہے، اب مجھے کہنا ہے یور فادر، یور فادر، تو میں کیا کہوں گا؟ اب کا کہوں گا؟ نو، یہ رانگ ہوگا. ٹھیک ہے، ابو کا کہوں گا تو یہ بھی رانگ ہوگا. اصل میں با کو واو کے ساتھ ملا کر جب پڑھوں گا ابو کا، یہ اصل میں رائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ابن اخن اور فمن یہ اسماء الخمسہ میں سے تین ناؤنز. اسماء الخمسہ یعنی 5 ایسے ناؤنس ہیں جن کو ہم ان کے ریئل اسٹیٹ میں یوز نہیں کر سکتے جب بھی ہم نے جو ہے کسی پروناؤن کے ساتھ جو ہم کو جوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چاہے مطلب تھرڈ پرسن والے پروناؤنس ہوں یا سیکنڈ پرسن والے ہو یا پھر فرسٹ پرسن ہوں، جب بھی آپ ان ناؤنس کو استعمال کریں گے تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ واو کے ساتھ استعمال کریں گے. ابو کا، ابو کی، ابو ہم، ابو ہن. اوکے، اخو کا، اخو کی، اخو ہم، اخو ہن. سملرلی فار ہمو کا، ہمو ہم، ہمو کی، ہمو ہم، ہمو ہن. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا نوٹ ہے آپ کے لیے کہ اسماء الخمسہ جو ہیں بیسیکلی 5 ہوتے ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں ابن اخن اور فمن، سوری ہمن. ٹھیک ہے، جی کن اخن اور فمن ہے نا. فم یعنی یہ منہ والا فم ہے نا. نہیں ہمن ہے یہاں پر. ہم فم بھی جو ہے نا وہ بھی اسماء الخمسہ میں آتا ہے. اور نمبر 6 جو ہے نا وہ زو ہے، وہ آپ آگے سیکھیں گے. زو جو ہے بیسیکلی پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا جیسے ذوالکفلی ہے. جی، ہے نا. ذوالکفل، ذوالقرنین، ذوالنورین. اوکے، اس وہ طریقے تو زو بول کے ہی یوز ہو رہا. جی. وہ زو کا زو ہی یوز ہو رہا نا، مطلب اس میں تھوڑی ایڈ کر رہے اپن. نہیں زو مطلب نا زال ضمہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم واو کو ملا کر استعمال کر رہے ہیں. اوکے اوکے اوکے، جی جی جی. تو یہ ہو گیا امن، اخن، فمن، زو، اور 5واں ابن، اخن، ہمن، فمن، زو. اچھا امن. امن یعنی یہ امن والا امن ہے نا. امن نہیں، ہمن. ہاں، ہمن ہمن یعنی یعنی کیا کہتے ہیں ان لا. اچھا اچھا، ہمن یعنی ان لاز، کوئی بھی ان لاز ہو سکتے ہیں مطلب. نہیں کیا کہتے ہیں فادر ان لا. اچھا، ہمن یعنی سسرے مطلب. جی بالکل. اوکے اوکے جی اوکے. جزاک اللہ.
ٹھیک ہے, that's good. Okay, let's move forward. Activity number 7, take it as a homework. Let's move forward. Activity number 8 is interesting. So یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. How do you say this in Arabic? Let's begin with Ashraf. Number 1, number 2. Ashraf, Ashraf, جاگ رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کال کر لو اشر کو, شاید سو تو نہیں گئے ہو. جی چلے ٹھیک ہے. سلمہ آپ کریں. نمبر 1, my mother is from Lebanon. جی أمي من لبنان. امی من لبنان. من لبنان. جی اوکے, یہ کریں آپ. نمبر 6 کریں. ایک سیکنڈ. My nephew sister son is correspondent مطلب کیا؟ نیفیو سسٹر سن کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں correspondent مطلب my sister's son is a correspondent in قطر. تو correspondent مطلب کرسپونڈنٹ مطلب بیسیکلی مراسل. کیا چیز؟ مراسل. مراسل. ابھی بھی نہیں سمجھی میں. مراسل مطلب وہ وہاں سے ہے یا پھر وہ وہاں پہ رہتے تھے؟ یہ نہیں, جو رسالہ کے ساتھ کام کرتا ہے نا اس کو مراسل کہتے ہیں. اچھا یعنی کہ وہ یہ جو آپ کی رسالہ والی کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر وہ کرسپونڈنٹ ہے, لیکن مراسل ہے. اچھا تو my sister son ابن اختی ابن اختی مراسل فی قطر. اوکے دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. نمبر 2 اشر, نمبر 2 کریں آپ. My husband is French. خطیبی فرانسیسی. فیانس نہیں, ہسبینڈ لکھا ہے وہاں پہ. husband one second. زوجی فرانسیسی. mother My grandmother is originally from Egypt. grandmother is also from Egypt. Grandfather Sorry, grandfather. is جدی اصل من مصر. جدی اصلا من المصر. یا ٹھیک ہے. نیکسٹ ثانیہ. نمبر 4 5. sorry ایک آف تھا. my brother wife is English. جوزا اختی انجلیزیہ کیا امریکیہ. انجلیزیہ. انجلیزیہ. ہاں میری پروننسیشن اچھی نہیں ہے. ایک اور دفعہ. انجلیزیہ. 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 انجلیزیہ.
यस, और 3 दफा। इंजलीजिया, इंजलीजिया, इंजलीजिया। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, जीन कहाँ से निकालना, जे कहाँ से निकालना। दोनों की अलग अलग मखरज है। हम्म, जा जब आप कहते हैं बेसिकली, वो आपकी जो टंग है ना, वो आपकी पैलेट पर नहीं लगती, अपर पैलेट के ऊपर, ठीक है। जीम जब आप क्या? कहते हैं तो आपकी टंग जो है अपर पैलेट के ऊपर लगती है। तो इतना छोटा सा फर्क आप ना महसूस कर सकते हो, ओके। ठीक है। नंबर 5, माई मदर इन लॉ इज अ टीचर। हमती मदरसा। हमती मुदर्रिसा, ठीक है, जस्ट गुड। अब आते हैं प्रोनाउंस की तरफ। दमाइर, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। बेसिकली अरबिक में दो टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, एक आपका अटैच्ड होता है, दूसरा आपका अनअटैच्ड होता है। अनअटैच्ड प्रोनाउंस जो है वो विदाउट द यूज ऑफ एनी नाउन और वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि अना, अंती, अंता, हुआ, हिया, नहनु, अंतुम, अंतुम, हुन्ना, हुम, हुन्ना। अटैच्ड प्रोनाउन जो है वो किसी भी नाउन या वर्ब के बगैर इंडिविजुअली जो है इस्तेमाल नहीं हो सकते, जरूरत होगी उनको किसी वर्ड के साथ जुड़ने की, इसीलिए उनको अटैच कहा जाता है। जैसे ई वाली, जो निस्बा वाली ई है, का है, की है, हु है, हा है, ना, तुम, कुन्ना, हुमा, हुन्ना, बेसिकली जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला भी होमवर्क। अब हम आते हैं डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर। अतकल्लमु अन शख्सिय्या, यानी कि हमने किसी की पर्सनैलिटी को जो है डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उम्मीद तौर पर ये जो है कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उनमें से कुछ ये हैं: वफ़ी यानी लॉयल, हकीम यानी वाइज, रशीक यानी ग्रेसफुल, मुदीक यानी फनी, अनीद यानी स्टबन, मौहूब टैलेंटेड, महबूब पॉपुलर, करीम जनरस, कसूल लेजी, नशीद एक्टिव, जकी इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर भी है रकीक यानी डेलिकेट एंड मक्कार यानी कन। फॉर एग्जाम्पल, अशरुन वफीयुन, तो इसका मतलब क्या होगा? अशर इज लॉयल, अशरुन हकीमुन, अशर इज वाइज, सानिया रशीका, सानिया इज ग्रेसफुल, ठीक है। और सलमा रकीका, सलमा इज डेलिकेट, समझ रहे हैं आप? तो किसी भी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल यूज डिस्क्राइब करने के लिए ये रेस्पेक्टिव जो है एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। जी। ओके फाइन, तो एक्टिविटी नंबर 10 करते हैं। ओके, जो भी मतलब ना आपको सही लगता है, सॉरी, एडजेक्टिव, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अरेबिक में, ठीक है। इतनी जल्दी याद नहीं चलिए, कर लेगी। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। माई मदर इज वेरी ग्रेसफुल, अशद कैसे बोलेंगे आप? उम्मी अम, शिका शकी ये क्या देखिए, बोला था? रशीक, रशीका उम्मी रशीका जिद्दन। यस वेरी गुड, उम्मी रशीका जिद्दन, ठीक है। नंबर 2, सानिया, हर फादर इज डैश एंड डैश। ओके। उख्तुहा करीम व जकी। फादर बेटा, फादर। सॉरी। अबूहा, अबूहा करीम व जकी। अबूहा करीम व ज़की, यानी हर फादर इज इंटेलिजेंट एंड जनरस एंड जनरस। इंटेलिजेंट। ओके, सलमान नंबर 3, और अंकल इज डैश एंड डैश। और अंकल ना और अंकल जी,
عمونا یا کیسا بولیں گے اس کو انکل یہاں پہ عم میں بھی بول سکتے ہیں یا خال بھی بول سکتے ہیں نا خالنا یا پھر عمونا عمو کریں گے نا جی اس کو امنا خالنا اچھا ہاں عمنا نفیتن جی عمنا نشیط اور عمنا ذکی ایک منٹ Is it okay? جی دو ایڈجیکٹیو یوز کرنے ہیں آپ کو سلمہ تو جی عمنا ذکیون بول سکتے ہیں یا پھر عمنا کیا بولیں گے اس کو یا پھر مکارون بول سکتے ہیں واٹ ایور ذکیون و مکارون یعنی اور انکل از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ کننگ اچھا چلو وہ ہاں یہ ذکیون اچھا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف امپروو یور ریٹن عربک عربک میں امپروومنٹ کے لیے جو ہے ایک ٹپ دی گئی یہاں پر کنیکٹرز یوز کرنے کے لیے عمومی طور پر عربک میں بہت سارے کنیکٹرز ہیں جن کا استعمال کر کے نا ہم اپنی اسپیچ کو ایلیکوینٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم وا استعمال کرتے ہیں وا ایک کنیکٹر ہے فا ایک کنیکٹر ہے سما ایک کنیکٹر ہے بعد ازال کا ایک کنیکٹر ہے یہ سارے ہی جو ہے کنیکٹر ہے اور اسی طریقے سے دو اور ہیں انا ولاکنہ اوکے انا جو ہے شروع میں استعمال ہوتا ہے ولاکنہ جو ہے وہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے اگزامپل کیا ہے اس کا انا جدی حکیم ولاکنہ انید Indeed, my grandfather is wise, but he is stubborn. ٹھیک ہے اتنا جو ہے پارٹیکل آف ایمفسس بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ عمومی طور پر جنرلی سینٹینس کے شروعات میں ہی آتا ہے اور اس کا جو ہے اپوزٹ جو ہے ولاکنہ ہے جو بیسیکلی بٹ یا ہاؤ ایور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ سینٹینس کے درمیان میں آتا ہے جنرلی ٹھیک ہے فار ایگزامپل دیکھیں جی اسٹبون یعنی stubborn یعنی ضدی ضدی اوکے جی اوکے ان خطتی رشیقہ ولکنہ کسولا Indeed, my cat is delicate. However, she is very lazy. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ کی جی اسپیچ کو نا تھوڑی سی بیوٹیفائی کرنے کے لیے آپ اپنے سینٹینسز میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں ان دا بگننگ ولاکنہ ان دا بٹوین سمجھ رہے ہیں یا آپ جی فہمت ٹھیک ہے اشر آپ بتائیں دو سینٹینسز ان اور لاکنہ کا استعمال کرتے ان اور لیکن اچھا ان ان از چلے میں آپ کے لیے ایک سینٹینس دیتا ہوں Indeed, black pen is good, but red pen is بیٹر very good. Better or very good. جی ان قلم الابیض اسود black pen. اسود سوری قلم الاسود قلم الاسود
good good خير حسن حسنا ولكن قلم الأحمر حسن what is خيرا no. حسنا جدا حسن جدا. جی آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور ورڈ ہے, کیا ہے وہ, ممتاز. ممتاز بھی کہہ سکتے ہیں. ممتاز ٹھیک ہے ثانیہ آپ بنائیں بیٹا ایک سینٹینس. اوكي. إن أخي هو ذكي جدا ولكنه هو غضب جدا. سمجھ میں آیا نہیں آیا. جی نہیں آیا. میں پھر سے کہتی ہوں. إنه أخي ذكي جدا ولكنه غضب جدا كثير. نہیں بیٹا, انہو کہیں گے آپ تو اخی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کو نکالیں گے یا پھر اخی کو نکالیں گے؟ إن أخي سوری ہوں میں نے ایکسٹرا ایڈ کر دیا. إن أخي ذكي جدا لیکنه میڈ کو کیا بولتے ہیں غصے والے کو؟ غاضب. غاضب غاضب جدا كثير. غاضب جدا کثیر. ہاں یہ سینٹینس کا اسٹرکچر جو ہے صحیح ہے. چلے نیکسٹ سلمہ آپ کریں بیٹا. آپ جی جی ان طفلی نشیط ولكنه عنيد. یس ویری گڈ. یہ اسی کے بیس کے اوپر نا ایکسرسائز 11 دیا گیا ہے. آپ اس کو یوز کر کے نا ایکسرسائز 11 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس کم ٹو پیراگراف ریڈنگ انشاءاللہ. اس سے پہلے نا کچھ پرامپٹ دیے گئے ہیں, یہ آپ یاد رکھ کے نا پیراگراف پڑھ سکتے ہیں. پرامپٹس کیا ہیں بیسیکلی, اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں جب بھی آپ کو اسپیک کرنا ہے تو آپ ان پرامپٹس کا استعمال کر کے جو ہے اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جیسے ولدت فی yes ولدت في 8 مارس عام. I was born on March 7 in the year dash. أمضيت طفلتي في قرية صغيرة. I spent my childhood in a small village. كان أبي طبيب أسنان. My father was a dentist. كانت أمي مغنية. My mother was a singer. انتقلت إلى العاصمة عام. I moved to the capital in the year dash. تو بیسیکلی پرامپٹس ہیں جن کا استعمال کر کے جو ہے ہم اپنی چائلڈہڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایئرس کو کیسے مطلب نا پروناؤنس کرتے ہیں اور وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل 1980 اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. عام الف تسعہ میا و خمسہ و ثمانین. اب 2012 اس کو کیسے کہیں گے ہم. عام الفین و اسنا عشر. اب 2025 ہے تو ہم کیسے کہیں گے. عام الفین خمسہ عشرون. عام الفین خمسہ عشرون. تو بیسیکلی کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. اسٹرکچر تھاؤزنڈز پہلے آئیں گے, ہنڈریڈز بعد میں آئیں گے, یونٹس اس کے بعد, اور ٹینس سب سے لاسٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اسٹرکچر ہے عربک کا. اگین میں فارمولا بنا کر نا لکھ دیتا ہوں یہاں پر. ایئر کا فارمولا یہ ہے کہ تھاؤزنڈز پہلے, فالوئنگ تھاؤزنڈ جو ہے آپ کا ہنڈریڈس, اس کے بعد یونٹس, اس کے بعد ٹینس. ٹھیک ہے,
एक सेकंड आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मैं बच्चों को पहुंचा रही थी. जी, अरेबिक में ईयर कैसे कहते हैं आप? ईयर को कहने के लिए पहले आपको थाउजेंड्स कहने होते हैं, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद टेंस. जैसे एग्जांपल 1980 में मैं कह रहा हूँ आम अल्फ तिस्आ व मिया, यानी आम अल्फ तिस्आ व मिया यानी 1900 हो गया. ठीक है. व खम्स व समानीन मतलब 85, 1985. अच्छा, मतलब जैसा नॉर्मली रहता है थाउजेंड्स हंड्रेड्स, तो वैसे ही यूनिट्स. नहीं नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता ना. इंग्लिश में टेंस पहले आता है, यूनिट्स बाद में आता है. हाँ 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 जी, हाँ, ये इतनी चीज वाइस वर्सा होगी जी. जी बिल्कुल. ठीक है सानिया, आपको क्लियर है? जी क्लियर है, ये तो हमने बाइना देख 1 में ही पढ़ लिया था. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये आपने जो सारे होमवर्क दिए वो ग्रुप में सेंड करने हैं? हाँ कर सकते हैं आप ग्रुप में से. ठीक ठीक. ठीक है. चलिए अब हम आते हैं पैराग्राफ रीडिंग की तरफ. आई थिंक अ, दूसरे क्लास की टाइम हो गई है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं. नहीं, ये वाली लिंक नहीं है उनकी दूसरी वाली लिंक है. आरिफा, यस सर. अच्छा, ये वाली लिंक नहीं है. वालेकुम सलाम. टेलीग्राम वाली लिंक पर ज्वाइन करें ओके आप लोग. ओके सर. ठीक है, लेट्स बिगिन. कौन स्टार्ट करेंगे? सानिया, आशा, सलमा? मैं ही स्टार्ट करती हूँ. चलो ठीक है, पढ़ें. विदाउट एराब है, लेकिन एराब लगा के पढ़ना है आपको. ठीक है, केस एंडिंग के साथ. ओके. वलिदतु उम्म कुलसुम हम्म. المغنية العربية شهيرة. अल मुगन्नी यतू होगा या यती होगा या फिर यता होगा? المغنية हम्म. अच्छा, المغنية العربية الشهيرة हम्म. شهيرة हम्म. في قرية مصرية صغيرة. ट्रांसलेट भी करते चले ना फिर. अच्छा, أم كلثوم. I want أم كلثوم. नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, उलिदत है, वो उलिदत. ولدت. हम्म. वही ना, मैं बॉर्न हुई हूँ, पैदा हुई हूँ. नहीं नहीं, उलिदत यानी थर्ड पर्सन में बताया जा रहा है. उम्मे कुलसुम वाज ओ बोर्न. ओ ओ वलिदतु था. जी जी, वलीदत है ये. देखते हैं. उम्मे कुलसुम she born वाज बोर्न. was born. Sorry. المغنية مغنية क्या ये मगनिया क्या है? स्क्रीन चली गई. स्क्रीन चली गई. आपकी स्क्रीन चली गई. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ गई स्क्रीन, चली गई. वो भी चलेगी.
جی آواز آ رہی سوری مطلب دیا ثانیہ کنٹینیو. اوکے. المغنیہ مغنیتو والعربیتو والشہیر. اس کا مطلب سنگر ہوتا ہے کیا؟ غنی یغنی لکھا ہے تو جی جی مغنی یعنی سنگر. عربک سنگر، فیمس عربک سنگر. اوہ. فیمس عربک سنگر یس. Kulsum was born and yeah, famous Arabic singer Kulsum was born في قرية مصرية صغيرة في مطلب مصر کے چھوٹے سے گاؤں میں، رائٹ؟ رائٹ نا؟ جی. In the year of 1903 1903. 1903 کیسے پڑھیں گے آپ سے عربک میں؟ ہاں عربک میں بتانا ہے. نہیں ستہ بول رہی میں. الف ٹھیک ہے، و 9 تسعمية جی. 900 کیا ہے 8 نہیں 1904 ہے نا وہ. او 4 عربہ. أمته طفلة. Okay. She spent her وأمدت طفلتها في دلتا النيل. وأمدت اوکے أمدت طفولة. کیا اس کا کیا ہے پروننسیشن؟ طفولتها في دلتا النيل وكانت تغني بملابس سبي بدوي. اوکے. أمدت طفولتها في دلتا نبيل. She في دلتا spent النيل في دلتا النيل في الدلتا النيل. اوكي. وكانت تغني بملابس سبي بدوي. وكانت تغني بملابس صبي بدوي. صبي okay young boy. Okay. She spent her childhood in the Nile Delta, right? جی. And she was singing. تغنی اس کا مطلب کیا exactly ہوگا؟ To sing. وكانت تغني and she used to sing She was بملابس. singing. Yeah, she sang. Yeah, she sang or she used to sing. She used to sing. Okay. She used to sing with the malabis, Wearing with the wearing of young boy, young between boys clothes. young between clothes. Okay. young Oh, between مطلب نا وہ جو دیہاتی ہوتے ہیں رائٹ oh. ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے فائن. تو here we stop for the day انشاءاللہ. تو کل نا یہاں سے ہم کیری فارورڈ کریں گے، یہاں سے سلمہ پڑھیں گے اور پھر اشر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے فارورڈ انشاءاللہ، اور یونٹ 1 انشاءاللہ کل ختم کریں گے. ٹھیک ہے. جی جی. جی آپ دیکھ